الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زازان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يؤم قوما وهم به رازون وعبد أدى حق الله وحق مواليه. حدیث پاک کے درس میں کئی دروس سے جنت اور اہل جنت کے احوال اور ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے. آج کی جو حدیث پاک ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور بالخصوص ان میں سے 3 ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں خاص مقام عطا فرمائیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ علی کثبان المسک، 3 خوش نصیب بندے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. جنت میں مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یغبطہم الاولون والآخرون، اور ان پر اگلے اور پچھلے لوگ رش کر رہے ہوں گے، یعنی ایسی بڑی شان والے ہوں گے. اب یہ 3 کون ہیں؟ فرمائے رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلہ، ایک وہ شخص جو 5 وقت کی نمازوں کی آذان دیتا ہو دن اور رات میں، یعنی اپنی قوم کا مؤذن. تو مؤذن کتنی دفعہ آذان دیتا ہے؟ 5 مرتبہ. جو 5 وقت کی آذان دیتا ہو دن اور رات میں. وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَازُونَ، دوسرا وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو، امام ہو، اور قوم اس سے راضی بھی ہو، خوش ہو. نمبر 3 وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وہ بندہ، وہ غلام جو اپنی زندگی میں اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولا کا، اپنے آقا کا حق بھی ادا کر دے. تو یہ 3 ایسے خوش نصیب جنتی ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن یہ مقام دیں گے کہ یہ مشک، مسک عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں مشک کے. تو یہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایسی شان میں ہوں گے کہ جن پر خود جنتی بھی رش کر رہے ہوں گے کہ انہیں اللہ پاک نے ایسی شان دے دی، ایسا مقام دے دیا. تو ایک پہلا خوش نصیب تو وہ ہے فرمایا جو 5 وقت کی آذان دیتا ہو دن اور رات میں، یعنی مستقل. اور بعض احادیث کے اندر اس کی مختلف حد بھی آتی ہے. کسی روایت کے اندر 10 سال ہے، کسی روایت کے اندر 20 سال ہے، کسی روایت کے اندر 6 سال ہے. اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں. لیکن علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ شخص جو کہ پابندی کے ساتھ، جیسے ہمارے ہاں مؤذنین طے ہوتے ہیں نا، تو وہ مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو مؤذن اذان دے گا اور ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے، نمازی آگے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن مؤذن چونکہ اس بیچارے کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اس کو تو دینی ہے اور وقت پہ دینی ہے. تو جو 5 وقت نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دے اور نماز کے لیے بلائے، آذان دے، تو یہ چونکہ معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤذن قیامت کے دن ان کی گردنیں میدان محشر میں سب سے اونچی ہوں گی، یعنی بڑی شان کے ساتھ چلیں گے اور نمایاں شخصیت ہوگی کہ لوگ ان پر رش کریں گے، لوگ ان پہ فخر کریں گے.
تو ایک تو یہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا اور لوگوں کو خیر اور کے کام کی طرف دعوت دی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اذان چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اور ہر مسلمان کو اذان سیکھنی بھی چاہیے، یاد بھی کرنی چاہیے کہ اگر کبھی موقع آئے اور ضرورت پڑ جائے تو ہر مسلمان اس لائق اور قابل ہو کہ وہ صحیح اذان دے سکتا ہو۔ یہ وہ چیزیں جو سیکھنی چاہیے آج ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مناسب طے کر دیے کہ بھئی مؤذن طے ہے، امام طے ہے، خادم طے ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کی مصروفیات ہے، لیکن انسان ہے، سفر ہے، حضر ہے، کبھی مثال کے طور پہ ہو بھی جاتا ہے کہ مؤذن صاحب ٹریفک میں پھنس گئے، حالات خراب ہو گئے، پھنس گئے، بارش ہو گئی، وہ پھنس گئے، وہ اسپتال میں ہے، پھنس گئے، تو پیچھے آیا اس مسجد میں ان نمازیوں کے اندر ایسا فرد ہوگا کہ جو بلا تکلف صحیح الفاظ کے ساتھ اذان دے سکے۔ ایک تو یہ نہ کہ چلے بھائی میں کھڑا ہو گیا اور لفظ اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، لفظ اکبر کیسے پڑھنا ہے، اشہدو کو کتنا پڑھنا ہے، یہ اتنے اصول و آداب کا علم ہو اس کو، کیف متفق نہیں کہ بس جو زبان پہ آیا اس کو پڑھ لیا، جی میں نے بھی اذان دے دی، یہ نہیں۔ آج یہ بہرحال ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان ضروری چیزوں کو نہیں سیکھتے، اور نہ سیکھنے کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے بھئی وہ طے ہے، وہ دیں گے نا، اور اگر مؤذن صاحب نہیں آئے یا دیر کر دی تو پھر اس بیچارے کی خیر نہیں، پھر ہر ایک نے آستینیں چڑھائی بھی ہوں گی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عذر کی وجہ سے وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے، کبھی نہیں بھی آ سکتا ہے، تو ہر مسلمان کم از کم اذان دے سکتا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک فضیلت ہے اور بڑی شان ہے، بشرطے کہ یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں، آپ میں سے نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور سی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا اذان ہے، یہ کیا نماز ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں لوگوں سے۔ تو کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ 2.5 لاکھ تنخواہ تو ہوگی آپ کے مؤذن کی نا میرے خیال میں، کیا خیال ہے؟ تو وہ بیچارہ جو 8,000 9,000 تنخواہ لے رہا ہے، جو شاید ہمارے اگر دوستوں کے ساتھ جائیں تو ایک وقت ہوٹل کا کھانا ہوتا ہے، سوچنا تو چاہیے ہمیں کہ بھئی مؤذن 10-12 ہزار میں پورا مہینہ کھینچ لیتا ہے۔ پھر مؤذن اگر وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہوں، گھر ہو، ساری ذمہ داریاں ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ کچھ کم اولیاء اللہ نہیں ہیں کہ جو اتنی کم تنخواہوں کے اندر وقت گزارتے بھی ہیں، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے دیکھا ہو کہ بھئی آج مؤذنین نے احتجاج کیا ہے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اذان بھی دیتے ہیں، وقت پہ پہنچتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قدر کرنی چاہیے اس طبقے کی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ امام جو قوم کی امامت کرے اور پھر لوگ اس سے راضی ہوں، کیونکہ امامت بہت ہی احتیاط کا منصب ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام الضامن، امام وہ ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی کس چیز کا؟ لوگوں کی نمازوں کا۔ اس لیے یہ منصب بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ حتی الامکان ہمارے بہت سارے اکابر علماء وہ اتنی جلدی سے یا یہ کہ ایک طلب کے ساتھ اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے، کیونکہ آج تو ہم کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے، میں اپنی بات کروں گا کہ بھئی یہ کیا ہے، بس وہاں کے بجائے یہاں آ گیا، آخر کی 10 صورتیں، بلکہ بہت سارے اچھے ایسے مسلمان ساتھی بھائی بھی ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کا اچھا خاصا حصہ یاد بھی ہوتا ہے، 30واں پارہ یاد ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ کہف زبانی یاد بھی ہوتی، تو بھئی یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نماز تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں، میں بھی آگے ہو جاؤں گا۔ نماز پڑھانا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں دوستو، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک منصب ہے ذمہ داری کا، جو امام بن جائے بقول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے کہ وہ پوری قوم جو پیچھے کھڑی ہے ان کی نمازوں کا ضامن بن گیا،
گویا ان کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جاتی۔ تو اب تو کون شخص ہے جو بیچارہ اپنی نماز کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ اسی لیے یہ بہت احتیاط کا منصب ہے۔ اور امام پھر وضو میں، کپڑوں میں، طہارت میں، ہر چیز میں وہ ڈبل مکلف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم میں سے اگر کسی کا وضو مضبوط ہے اور وہ ظہر کے لیے وضو کر لیں، اچھے جو بزرگ حضرات پرانے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت کی ہوتی ہے، وہ 4-5 نمازوں تک وضو بچا سکتے ہیں۔ ہم تو شہری لوگ نہیں بچا سکتے۔ تو دیکھیں، عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر اس کا وضو مضبوط ہے تو وہ چلا ہے، جتنی نمازوں تک چلا سکتا ہے۔ لیکن امام کے لیے ایسا نہیں ہے۔ امام کے لیے فقہا نے یہی لکھا کہ چاہے اس کا وضو ہو تب بھی اس کے لیے مستحب، بہتر، افضل یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو تازہ کرے گا، وہ وضو بنائے گا تاکہ احتیاط ہو جائے، یہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھے گا، ہر چیز کا خیال رکھے گا کہ بھئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو جائے تو اپنی نماز تو گئی، باقیوں کی نماز کا کیا بنے گا، وہ بھی میرے گردن کے اوپر ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر۔ دوسری بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں کہ نماز سے زیادہ جو اہمیت کے حامل ہے وہ نماز سے جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا اور پڑھانا، ایک ہے نماز کے باریک مسائل کو جاننا اور سیکھنا۔ اگر آپ قاعدہ اولا بھول گئے، دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تھا نا، بیٹھنا ہوتا ہے نا، بھول کے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پیچھے سے کسی نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہمارے ہاں عادت ہے، اور امام صاحب واپس نیچے آ گئے، تو یہ غلط ہوا، غلط ہوا نا، یہ غلط ہوا۔ امام اگر قاعدہ اولا چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو پیچھے نمازیوں کو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ ہے اس لیے کہ قاعدہ اولا واجب تھا، اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ وہ تلافی کی شکل کیا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو ہو جائے گا، سب کی نماز سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ اکبر کہہ کر اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خرابی یہ ہے کہ امام نے قاعدہ چھوڑا ہے جو واجب ہے اور جا رہا ہے کس کی طرف؟ قیام کی طرف، جو فرض ہے۔ آپ اس کو فرض سے واجب کی طرف لا رہے ہیں، اعلیٰ سے ادنا کی طرف لا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ مقصد یہ میں نے ایک مثال دی آپ حضرات کو، ہمارے ہاں ماحول میں یہ چیز کتنی عام ہے کہ امام اگر وہ چیز کر لے تو وہ کونے کونے سے اللہ اکبر شروع ہو جائے گا ایسا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ اکبر کہنا اس سے یہ بھی بہتر نہیں۔ تمام فقہا نے لکھا کہ اگر امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہو اور اس کو متوجہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر کا معمول ہے کہ اس کو متوجہ، حالانکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ باریک مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے تو امامت منصب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ یہ احتیاط کا متقاضی ہوتا ہے۔ پھر شرط یہ لگائی کہ قوم اس سے راضی بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ امام صاحب ایسے ہیں کہ امام تو ہے، نمازیں تو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض ہے، معاملات میں احتیاط نہیں ہے، ہر ایک کو گلا ہے پیچھے کہ یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیٹھ پیچھے کچھ بولنا وہ تو غیبت ہے، کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، منع ہے۔ پھر خاص طور پہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنی نماز اس کے حوالے کر دی ہے، 5 وقت کی فرض عبادت کے لیے اس پر اطمینان کیا ہے، تو آپ بتائیں کتنا غلط ہوگا کہ کوئی مقتدی اپنے امام کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہوں۔ اسی لیے فقہا نے اس میں بھی مسئلہ لکھا کہ اگر کسی مقتدی کو امام پر اطمینان نہیں ہے، کوئی ایسی بات اس کے علم میں آ گئی جو اس کو بے چین کر رہی ہے، تو یہ 2 کام کرے، یا تو امام سے اکیلے میں مل کر اس کی تسلی کروائے، شاید میں جو سمجھ رہا ہوں وہ بدگمانی ہو، ویسا ہو ہی نہیں، ہو جاتا ہے، دنیا ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ملاقات نہیں کر پا رہے یا آپ کو اپنی بات پر 100% یقین ہے، پھر انسان ایسے امام کی اقتدا نہ کرے جہاں دل کا اطمینان ہی نہیں ہے سرے سے انسان، ورنہ کھڑا ہوا ہے اور دل میں ایک حسد کا جذبہ ہے. آپ بتائیں ایک فرض عمل ایک گناہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کیسے مسائل اور معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اس لیے انسان کو ساری باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. مسجد کا ایک حق ہوتا ہے، مسجد کی ذمہ داریوں کا حق ہوتا ہے، اور امام کی 100% ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان حقوق کا خیال رکھے. بلا وجہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، ایسی جگہ بیٹھے نہیں، ایسے لوگوں سے جڑے نہیں جو اس کو مشکوک کر دے، متہم کر دے اور لوگ اس کے بارے میں برے خیالات دل کے اندر رکھیں. یہ ساری باتیں اس کے اندر. تیسرا فرمایا خوش نصیب بندہ وہ بندہ جو کسی کا غلام ہے اور وہ پھر اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرے. اب غلام تو خیر دنیا میں نہیں ہے، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کا ملازم ہوں اور اس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے کہ بھئی آپ میرے گیٹ پر بیٹھ جائیں، آپ یہاں کی چوکیداری کریں، خیال کریں، اور وہ مجھے اس کا مشاہرہ دیتا ہے، سیلری دیتا ہے، حق دیتا ہے اس کا. تو اب میں اس کی اس ملازمت میں جڑ گیا ہوں، اس کا حق ہے مجھ پر، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 15 ہے، 24 ہے، جو بھی ہے. اب اس بیچ میں نماز نے بھی آنا ہے، فرض نماز بھی آئے گی اس بیچ کے اندر. اب میں کیا کروں؟ ایک تو میں وہ ملازمت کروں کہ میں کہوں کہ یار مجھے تو گیٹ کا حکم ہے، لہٰذا اس بیچ میں فجر جائے، ظہر جائے، عصر جائے، عشاء جائے، 5 نمازیں جائیں، بس چلی جائیں خدا نہ خواستہ. تو گویا کہ اس مولا کے حق کے لیے اللہ کا حق چلا گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. دوسری صورت یہ کہ میں نے کہا کہ جی نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے، لہذا جب فرض نماز کا ٹائم ہوا تو اپنے آلات و اسباب وہاں رکھے اور سیدھا مسجد چلا گیا. پیچھے گیٹ پہ کیا ہوا، کون آیا، گاڑی آئی، چور آیا، ڈاکو آیا، غلط آدمی آیا، کچھ آیا، میں نے کہا جی میں تو فرض پڑھنے گیا تھا. بات سمجھ گئی؟ بعض دفعہ یہ چیزیں ہو جاتی. شریعت کبھی بھی ایسا راستہ نہیں متعین کرتی جس سے کسی کو دنیاوی اخروی تکلیف ہو جائے. پہلی صورت بھی غلط تھی، دوسری صورت بھی غلط ہے. لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ اپنے معاملات کو صاف کرے گا، اپنے سیٹ صاحب سے بات کر لے گا کہ بیچ میں ظہر آتی ہے تو کیا میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے مجھے اس کی چھٹی مل جائے گی. اگر وہ متبادل صورت دے دے اس کو تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جی میرے پاس تو کوئی سہولت نہیں ہے، دوسرا چوکیدار نہیں ہے، گارڈ نہیں ہے، لہٰذا اب آپ ہاں اتنا کر لیں کہ اس وقت میں آپ دروازہ بند کر کے قریب میں وضو کر کے یہیں پہ مصلی بچھا کے اپنی فرض نماز پڑھ لیں. اس میں بھی علماء نے لکھا کہ اگر 1-2 ساتھی جڑ جائے، اپنی جماعت کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے. اس لیے ہم ساتھیوں سے یہی کہتے ہیں، خاص طور پہ جو آفیسز میں ہوتے ہیں، بیچ میں نمازیں آتی ہیں، ان کے لیے مسجد تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس واش روم ہے، وضو کی سہولت ہے، وضو کریں، آفس کے 4-5 ساتھیوں کو جوڑ کے اپنی جماعت کرائیں، لیکن جماعت کریں آپ. اور اگر کوئی ایسا بعض خڑوس سا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ یہ انسان جب تک کوئی دوسری مناسب جگہ نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، کم سے کم حد یہ ہے کہ یہ وقت پر انفرادی نماز پڑھ لے، اکیلے پڑھ لے لیکن وقت پر پڑھے، جلدی سے وضو کر کے فرض اور جو سنت مؤکدہ ہے اس کو اپنے آفس میں، کمرے میں، جہاں بھی سہولت سے مل جائے اس کو، وہاں پہ اپنی فرض کو ادا کرے. اور یہ ہو سکتا ہے دوستو. جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سب نوکریوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ صرف فرائض نہیں، تراویح اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. ہم ایسے ساتھیوں کو بھی جانتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے. نہ کرنے والے کے پاس تو جی ہزاروں بہانے کہ میں نہیں کر سکتا. تو بہرحال کمال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کا حق بھی پورا کر رہا ہے اور اپنے اس مالک دنیاوی جو اس کو ظاہری طور پہ اس کو سنبھالنے والا ہے اس کا حق بھی ادا کر رہا ہے. اس کی قربانی بڑی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جنت میں مشک کی ٹیلوں پہ بٹھا دیا جائے.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔